ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ربیع الاول شریف کا برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرامات و اعزازات، اور سب سے بڑھ کر جمعۃ المبارک کے اندر آپ تشریف لائے، اول ترین وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات کے اندر دنیا جہان کے شعراء نے بھی لکھا ہے، دنیا جہان کے لکھنے والے لکھاریوں نے اور قلمکاروں نے بھی لکھا ہے، لیکن جو تعریف اور جو نعت میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں وہ کلام کسی اور کا نہیں ہے بلکہ رب کائنات کا مبارک کلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمتوں کو، شانوں کی رفعتوں کو بیان کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مقامات و مراتب عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ خدایا میری امت کو بخش دے اور میری امت کے لیے اس دنیا کے اندر بھی اچھا فرما دے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا فرما دے۔ رب کائنات نے دعا کر رہے ہیں اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور رب کائنات فرماتا ہے ہاں موسیٰ، جو تم نے دعا مانگی ہے ان قریب میں اس دعا کو قبول کروں گا اور یہ سب کچھ لکھ دوں گا میں، فَسَأَكْتُبُهَا، ان قریب میں اس کو لکھ دوں گا، کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر اگلا وصف کیا بیان کیا؟ توجہ آپ کی قرآن کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکتیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ بالکل جو دعا مانگی ہے یہ دعا قبول ہوگی، یہ سب چیزیں ملیں گی، لیکن فرمایا کہ کس کو ملیں گی؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، الذین یتبعون، فرمایا ان لوگوں کو ملے گی جو اتباع کرنے والے ہوں گے اس رسول مکرم کے، جو رسول نبی بھی ہے، غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ لفظ نبی کا جو معنی ہے لغوی اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے، نبی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس رسول مکرم کو، اس نبی امی کو، امی بعض لوگوں نے یہاں صرف 1 منٹ کے اندر جلدی سے میں نوجوان بچوں کے لیے کہوں گا، امی جو لفظ ہے، امیین قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر آیا ہے، وہاں پر اس کا معنی ان پڑھ کیا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جن لوگوں نے یہ ترجمہ ان پڑھ کیا ہے انہوں نے بڑی بے ادبی کی ہے۔ ان پڑھ تو ایک بے ادبی ہے، کسی کا باپ اگر پڑھا لکھا نہ ہو تو وہ بھی نہیں کہتا میرا باپ ان پڑھ ہے، کہتے ہیں کہ میرے بابا پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بھی تمیز سے بات کرتا ہے۔ اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس قسم کے لفظ لکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک لفظ کا ہمیشہ ایک معنی نہیں ہوتا، 50 معنی ہوتے ہیں، 100 معنی ہوتے ہیں، 200 معنی ہوتے ہیں۔ یہ تو مفسر کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پر کون سا معنی صادق آتا ہے۔ امی کا معنی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزازات۔ نوجوان توجہ کریں گے، مقام کیا ہے یہاں پر؟ مقام ہے کہ حضور کے اعزازات بیان کیے جا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اکرامات و عزتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان اعزازات و اکرامات کے موقع پر نعوذ باللہ من ذالک کو بے ادبی کا لفظ تو نہیں استعمال کیا جائے گا۔
یہ بے ادبی کا لفظ نہیں ہے، یہ اعزاز کا لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امی کے معنی سنیے گا، فرمایا یہ وہ ذات ہے کہ جو کسی کے سامنے زانوِ تلمذ اور شرف تلمذ اور شاگردی اختیار کرنے کے لیے کسی شخص کے پاس نہیں گئے کہ بھائی مجھے یہ پڑھاؤ، مجھے یہ سکھاؤ، کسی کے پاس نہیں بیٹھے جا کر۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور خاص طور پر کفار بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کسی کے پاس جا کر نہیں بیٹھے۔ شروع میں کہتے تھے کہ ہاں یہ پرانی کتابیں بنا کر لے آئے، اساطیر الاولین، پرانی کتابوں کو جمع کر کے لے آئیں۔ رب کائنات نے نازل فرمایا کہ ہمارا حبیب تو کسی کتاب، کسی درسگاہ، کسی استاد کے پاس گیا ہی نہیں ہے۔ جو کچھ عطا کیا ہے، جو کچھ علم سیکھا ہے، وہ رب لا یزل سے سیکھا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سکھانے والا ہے۔ تو امی کا معنی وہ ہے کہ وہ شخصیت، سنیے گا نوجوانوں، وہ شخصیت جو کسی انسان کے سامنے زانوِ تلمذ، شاگردی کے لیے، سیکھنے کے لیے نہیں گئے، جو سکھایا ہے وہ رب کائنات نے سکھایا ہے۔ سکھایا کتنا ہے یہ سکھانے والا جانتا ہے اور سیکھنے والا جانتا ہے۔ ہمیں تو یہی فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہ اے حبیب آپ کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب آپ پر فضل عظیم ہو گیا، آپ کو علم کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، فرمایا وہ سب کچھ اے حبیب ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ بالکل موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ دعا قبول ہوگی، لیکن دعا ان کے حق میں قبول ہوگی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، فرمایا جو اس نبی رسول نبی امی کے ماننے والے ہوں گے، اتباع کرنے والے ہوں گے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جن کا نام نامی اس پہ گرامی اور جن کے اوصاف کو، قرآن تو ان پر نازل ہوا ہے، قرآن تو سارے کا سارا جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کو تم توریت کے اندر دیکھو، زبور کے اندر دیکھو، انجیل کے اندر دیکھو، صحائف کے اندر دیکھو، آسمانی کتابوں میں دیکھو، جس ورق کو اٹھاؤ گے تمہیں وہاں پر محمد عربی کا تذکرہ ملے گا، ان کا نام نامی اس پہ گرامی ملے گا۔ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام، ان کا اصل نام تھا عمران حسین بن سلام۔ یہودیوں کے، مدینے کے یہود، اچھا مدینے کے یہود بڑے متشدد قسم کے یہود تھے یہودیوں کے اندر۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف میں تشریف لائے تو بہت پریشان کیا، پھر مدینے کے یہود کے ساتھ ایک میثاق اور معاہدہ بھی ہوا، لیکن انہوں نے اس معاہدے کو بھی توڑا، پھر آخر میں ان یہودیوں کو مدینہ بدر کرنا پڑا، اور انہوں نے بڑی سازشیں کی، اور خاص طور پر جو اکانومی ہے، مدینے کی اکانومی اور مدینے کی معیشت پر ان کا کنٹرول تھا، تو مسلمانوں کو ایکسیس ہی نہیں دے رہے تھے، مسلمانوں کو معیشت کے اندر داخل ہی نہیں ہو رہے تھے، بازاروں کے اندر قبضہ کیا ہوا تو، اور ہمیشہ یہ دستور رہا ان کا کہ کسی طرح مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے بھی کمزور کیا جائے، اور اکانومی ساری، تو یہ شروع سے یہ یہودیوں کا طریقہ رہا ہے کہ جہاں گئے ہیں انہوں نے اکانومی کو کنٹرول کیا، اور آج بھی یہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ مدینے کے یہودیوں میں سے ایک بہت بڑے عالم تھے ان کے، حسین بن سلام، جن کا بعد میں نام ہوا عبداللہ بن سلام۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی یہاں اس ہمارے علاقے کے اندر آ گئے، تو میں اس قافلے کے اندر چلا گیا جو استقبال کر رہا تھا۔ میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہوا تھا ان کی نشانیوں کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے، اور ان کی ہر چیز ہماری کتابوں کے اندر بیان کی گئی تھی، بالکل کھول کے بیان کی ہوئی تھی۔ فرمایا ان کی شکل مبارک، ان کے اخلاق مبارک، ان کے اوصاف مبارک، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ یہودی اتنا جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ جتنا ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ بیٹے کے بارے میں کتنی شناخت ہوتی ہے، اگر کوئی نابینا بھی ہو تو اپنے بیٹے کو ہاتھ لگائے گا تو اس کے لمس سے اور اس کے ہاتھ کی تپش سے کہے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اتنا جانتے ہیں رسول خدا کو، فرمایا کہ جتنا اپنے بیٹوں کو جانتے۔ تو کہا ہماری کتابوں کے اندر نشانیاں تھیں، لیکن میں ان نشانیوں کو دیکھنا چاہتا تھا، کیا واقعی یہی نبی آخر الزماں ہے؟
میں ایک درخت پر چڑھ گیا اور چڑھ کے دیکھنے لگا سارا منظر. پھر اس کے بعد جو ہے میں چیزوں کو نوٹ کرتا رہا, ان نشانیوں کو دیکھتا رہا, چیک کرتا رہا. پھر ایک مرتبہ میں آپ کے پاس آ گیا اور آ کر میں نے کچھ سوالات کیے کہ جنتیوں کا جو ہے وہ سب سے پہلا کھانا کون سا ہوگا, اور یہ جو بچہ ہے یہ ماں کے مشابہ کب ہوتا ہے, باپ کے مشابہ. اس قسم کے سوالات کیے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, اور کہا کہ جب مجھے بالکل تصدیق ہو گئی تو اس وقت میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. میں نے عرض کی کہ یا نبی آخر الزمان اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے, اور میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گیا. کہتے میں عالم تھا, عالم ابن عالم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ بھائی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو, حسین بن سلام کے بارے میں. کہا ہوا سیدنا وابن سید, کہا وہ خود بھی سید ہے اور سید کا بیٹا ہے. وہ عالم ابن عالم, وہ عالم ہے اور خود بھی عالم کا بیٹا ہے. کہا کہ اگر وہ مجھ پر اسلام لے کر آ جائے, کہا پھر اس سے تو بڑا نعوذ باللہ من ذالک کو ذلیل کوئی نہیں ہوگا. یعنی ایک منٹ کے اندر انہوں نے سارے کے سارے سٹیٹمنٹ تبدیل کر دیں. انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر بعد میں کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ کہا پوچھ تو ویسے ہی رہا تھا, میں نے جو نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں ان نشانیوں کی تصدیق کر رہا تھا. اصل بات تو یہ ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا چہرہ, تو پہلی مرتبہ ہی میرے دل نے, آئینہ دل نے جو شفاف تھا, اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان وجہہ لیس بوجہہ الکذاب, خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. فرمایا فیصلہ تو میں نے تبھی کر لیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کے اندر, توراۃ و زبور و انجیل و صحائف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو واضح طور پر رکھا ہے. قرآن کہتا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا ان کی شان کیا ہے, یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. فرمایا ان کی شانیں یہ ہیں کہ وہ امر بالمعروف کرنے والے ہیں, نیکی کی طرف بلانے والے ہیں, اچھائی کی طرف بلانے والے ہیں. وینہاہم عن المنکر, دوسرا ان کا منصب یہ ہے کہ برائی سے روکنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں بھی شانیں بیان ہوئی ہیں وہاں حضور آمر و ناہی ہیں, امر بالمعروف بھی کرنے والے, نہی عن المنکر بھی کرنے والے. حضور مبشر و نذیر ہیں, بشارت بھی دیتے ہیں جنت کی, اللہ کی نعمتوں کی, لیکن جہنم سے, عذاب قبر سے, آخرت سے ڈرانے والے ہیں. آج کا ہمارا مبلغ صرف قوم کو بشارتیں 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 بشارتیں, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوم جو ہے وہ عمل سے بالکل عاری ہو گئی, مسجدیں ہماری ویران ہو گئیں. ہم نے لوگوں سے کہا کہ نہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جناب نماز سے شیطان بھی بڑی نمازیں پڑھیاں نے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسجدیں ویران ہو گئیں اور دوسرے خالی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے. منصب تبلیغ نبوت کا یہ منصب ہے کہ حضور عامر بھی تھے اور ناہی بھی تھے, حضور مبشر بھی تھے اور حضور نذیر بھی تھے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن مبلغ کو ان دونوں اوصاف کو اختیار کرنا چاہیے, اسی منہاج نبوت کو اور اسی نہج کو اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تو فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. سبحان اللہ. دوسری ان کی شان کیا ہے, دوسری ان کی شان کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بھائی نبی, جیسے گزشتہ جمعے کے اندر ذکر کی, بھائی نبی ہماری طرح ہوتا ہے, ان پر وحی نازل ہوئی ہے, وہ ایک اللہ کا پیغام صرف مخلوق تک پہنچانے کے لیے, بس اس سے بڑھ کر ان کا کوئی کام نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما اتوب الیہ. حضرات گرامی قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تو ان کی تحقیقات ہیں. اللہ کا کلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ میں بچوں کو قرآن کھول کر اپنا عقیدہ, اپنا نظریہ, جو عقیدہ اور نظریہ ہمارا قرآن سے ہے کہ کیا نبی صرف پیغام دینے کے لیے, وہ جملہ مجھے کہتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے, بہت حیا آ رہی ہے, نقل کفر کفر نہ باشد. یہاں تک کہ بعض ان کے دیابنا کے لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ بھئی نبی تو ایک بس ایک نعوذ باللہ ایک ڈاکیے کی طرح ہوتا ہے, اللہ کا پیغام دے کر لوگوں تک پہنچا دیتا. نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے مالک شریعت بنا کر بھیجا ہے. ان کے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا اعزاز دیا, خود رب کائنات بیان فرماتا ہے
فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فرمایا کہ وہ تمہارے لیے ستھری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور جو خبائث ہیں بری چیزیں ان کو حرام فرماتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی حلال بھی فرماتے ہیں، نبی حرام بھی فرماتے ہیں۔ وہ جس کو حلال کہہ دیں وہ حلال ہو جائے، وہ جس کو حرام کہہ دیں وہ حرام ہو جائے، وہ جس کے لیے ہاں کہہ دیں وہ ہاں ہو جائے، وہ نہ کہہ دیں وہ نہ ہو جائے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول موجود ہے، لیکن یہ بھی موجود ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی اطاعت اور چیز ہے، رسول خدا کی اطاعت اور چیز ہے۔ سنو سنو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا کہ جو رسول مکرم تمہیں عطا کر دیں اسے لے لو، جس سے منع کر دیں فرمایا کہ تم اس سے منع ہو جاؤ۔ وہ آمر بھی ہیں، وہ ناہی بھی ہیں، وہ حلال کرنے والے ہیں، وہ حرام کرنے والے ہیں، وہ مالک شریعت ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر حج فرض ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا فی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ تیسری بار جب اس نے پوچھا تو حضور نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، فرمایا بار بار سوال نہ کرو، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا۔ پتہ چلا کہ ان کی زبان سے نکل جاتا ہے جو وہی شریعت بن جاتی ہے، وہی قانون بن جاتا ہے، وہی ضابطہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور فرمایا کہ جو ان کے گلے کے اندر توق ڈلے ہوئے تھے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کے کپڑے پر پیشاب لگ جائے تو پانی سے پاک نہیں کرنا پڑتا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو گناہ اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا۔ پچھلی قوموں نے گناہ کیے، پچھلی قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، وہ صبح اٹھے تو کونوا قردۃ خاسئین، ان کے چہرے بگڑ چکے تھے، کسی کا چہرہ بندر کا ہو گیا، کسی کا چہرہ کیا ہو گیا۔ آج مجھے بتائیے کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کردار ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل کرتے تھے اور آج ہمارے لوگوں کے اندر نہیں ہیں؟ بس ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا آپ کی ذات بابرکات موجود ہے۔ فرمایا جو کچھ ان کے گلوں کے اندر توق تھے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا جو گلوں کے اندر توق تھے ان کا یہ تھا کہ کپڑے کو پاک نہیں کر سکتے تھے، گناہ لکھا ہوتا، پانی نہیں ہے تو تیمم اس کا نعم البدل نہیں تھا، عبادت گاہ کے اندر ہی عبادت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا اللہ نے مجھے سارے نبیوں پر فضیلتیں عطا فرما دی۔ رب تبارک و تعالی سارے نبیوں کو مقام دیا، سب محترم ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، فرمایا یہ سب اللہ کے رسول ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی، کچھ کو کلیم اللہ بنایا اور کچھ کے درجات کو بلند و بالا فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، بخاری شریف کی حدیث پاک، فرمایا کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ اس میں حضور فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، یہ ساری زمین حضور کے صدقے میں مسجد بن گئی۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور فرمایا پاک فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو۔ اگر کوئی صحرا کے اندر جا رہا ہے، جنگل کے اندر جا رہا ہے، بیابان کے اندر جا رہا ہے، پانی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، کیا کرے؟ فرمایا زمین پر ہاتھ مارے، تیمم کر لے گا تو پانی نہیں ہے تو یہ مٹی اس کے لیے پاک فرما دی ہے۔ فرمایا عبادت گاہ نہیں ہے، فرمایا کہ وہ جہاں چاہے گا، کوئی قبلہ بتانے والا نہیں ہے، اپنے دل سے تحری کرے، غور و فکر کرے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، فرمایا اللہ نے زمین کو بھی پاک فرما دیا، مسجد بنا دیا، جائے طہارت بنا دیا۔
فرمایا اس بندہ مومن کی تحری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کرو، فرمایا جہاں تمہارا دل کرتا ہے منہ کر کے نماز پڑھو، رب قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے اعزازات و اکرامات، یہ صدقہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ، ان کا ہم شکر نہیں ادا کریں گے، ان کا ہم ذکر نہیں کریں گے تو کس کا ذکر کریں گے؟ ان کی آمد پر خوشیوں کا اظہار نہیں کریں گے، ان کی آمد پر گلیوں کو محلوں کو نہیں سجائیں گے، ان کی آمد پر جشن کا اظہار نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں رمضان المبارک کے اندر آپ دیکھتے ہیں بہت سارے احباب پوسٹر لگا رہے ہوتے ہیں، جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن۔ بھائی قرآن کیا اس سال نازل ہوا ہے؟ بولے نہیں قرآن تو نازل ہوا 1400 سال پہلے، سب سے پہلے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کے اندر یک بارگی نازل ہوا، پھر 23 سال کے عرصے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا۔ تو فرمائے گی کیوں منا رہے ہو اس سال تم جشن نزول قرآن کیوں منا رہے ہو؟ وہ تو ایک بار ہو چکا۔ بولا نہیں نازل تو ایک بار ہوا ہے، لیکن وہ جو اللہ کی نعمت قرآن ملا ہے اس نعمت کا اظہار ہر سال ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بینر لگے ہوتے ہیں، پوسٹر لگے ہوتے ہیں جشن نزول قرآن کے، سب لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے پوچھو کہ بھائی اس سال کیا نازل ہوا؟ بولا نہیں اس یاد کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت ملی قرآن اللہ کی نعمت تھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ہم اللہ کی اس نعمت کے ملنے کے دن پر بطور یادگار کے خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ بھائی یہ پاکستان تو 73 سال پہلے بنا ہے، آج تم ہر سال یہ کیوں جشن منا رہے؟ کہا یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، اگر اس یاد کو تازہ کر رہے ہو تو جس کے صدقے میں یہ سب کچھ ملا ہے، یہ پاکستان بھی ملا ہے، یہ قرآن بھی ملا ہے، یہ رحمان کی معرفت بھی ملی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالک و مولا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم تو بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، یہ تو صدقہ ہے حضور کا کہ حضور نے ہمیں خدائے وحدہ لا شریک کا در بتایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے جب پوچھا کہ ابو بکر تمہارے یار نے کہا کہ تم راتوں رات جو ہے آسمان پر گئے مسجد اقصی، انہوں نے کہا کہ وہ تو اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں قبول کروں گا، اس لیے کہ میں نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا ہے، میں نے تو رب کو بھی مانا ہے تو حضور کے کہنے پر مانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ رب کا راستہ دکھایا ہے۔ تو میلاد النبی تو ایک مرتبہ، حضور کی تشریف آوری ایک مرتبہ، لیکن قیامت تک، بلکہ قیامت کے دن بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی غلام یہی حضور کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فرمایا وہ دن بھی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا دن ہوگا۔ تو حضرات گرامی اپنے گھروں کو سجائیے، اپنے محلوں کو سجائیے، خوشیوں کا اظہار کیجئے، یہ اظہار نعمت ہے، اظہار سرور ہے، اظہار محبت ہے، یہ شکرانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے منت فرمائی، احسان فرمایا کہ اس رسول خدا کو ہم میں مبعوث فرما دیا۔ تو یہ ساری نعمتیں فرمایا کہ ان توقوں کو حضور کے صدقے میں جو بنی اسرائیل اور گزشتہ امتوں کے گلوں کے اندر توق تھے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ بس آخری بات، ریمائنڈر کے لیے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، تیار، ہر چیز کو ریڈی رکھا ہوتا ہے۔ مجھے میرے آفیسز کے ساتھیوں کا بہت احساس ہے کہ مجھے ان کو وقت پر بھیجنا ہے۔ بس آخری بات، آخری فیصلہ آ گیا۔ فرمایا کہ یہ اتنے اعزازات و اکرامات والا نبی تمہیں عطا کیا گیا، فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کون فلاح پانے والا ہے، کون کامیاب ہونے والا ہے؟ قرآن سننا نوجوانوں، جمعے کے لیے آئے ہو قرآن کا پیغام لے کر جاؤ۔ تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہو رہی ہے۔ قرآن بھی کھلا ہوا ہے میرے سامنے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور نعت مصطفیٰ بھی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل تو الحمد سے لے کر والناس تک دیکھیں، حضور کا ذکر قرآن کے اندر، قرآن سارا حضور کا ذکر ہے۔ اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہماری مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم تو ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، ان کے اوصاف کو دیکھتے ہیں، آپ ذرا گھر کا بتائیے کہ گھر میں کیسے ہوتے ہیں، خلوت میں کیسے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے ایک تفصیل بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گھر کے اندر کیسے ہوتے تھے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کان خلقہ القرآن،
تو قرآن کو پڑھ لے، الحمد سے لے کر والناس تک تو قرآن کو پڑھ لے اور میرے سرتاج کو دیکھ لے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تیرے کردار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں۔ فرمایا ایک قرآن یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا درس کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ چلتا پھرتا قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے پڑھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں کے اندر نماز نہیں پڑھا رہے تھے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر حضور نے کھڑا فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اقامت ہوتی تھی تو حضور تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ حجرہ مبارک ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلتے تو صحابہ کرام کی ہر صف کھڑی ہوتی جاتی۔ یہ جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کا کنسیپٹ ہے، یہ اسی حدیث سے استشہاد کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لاتے جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ہر صف سے گزرتے جاتی ہے وہ صف کھڑی ہوتی جاتی، وہ صف کھڑی، پہلے نہیں کھڑے ہوتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے۔ تو آخری دنوں کے اندر صحابہ کرام فرماتے حضور تشریف نہ لاتے، سب دیکھ رہے ہوتے تھے کھڑکی کی طرف۔ تو ایک مرتبہ حضور نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا، کہا ہم سمجھے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ہمیں دیکھا، سب کو، سب کے چہروں کو دیکھا، ہائے ہائے، سب کے چہروں کو دیکھا، سب کی طرف نگاہیں دوڑائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کھڑی کرو، نماز کھڑی کرو، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز کھڑی کرے۔ لیکن کہتے ہیں کہ بس وہ جو منظر دیکھا، امام بخاری نقل کرتے ہیں اپنی صحیح کے اندر، کہتے ہیں کان وجہہ کان مصحف القرآن، فرمایا حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا کہ جیسے قرآن ہوتا ہے۔ تو ایک قرآن حضور نے ہمیں دیا، ایک حضور کی ذات قرآن ہے، اللہ اکبر۔ اقبال کہتے لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط سے حباب۔ فرمایا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب، شوکت سنجر و سلیم تیری جلال کی نمود، ارے فقر جنید با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ اور فرمایا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو، اقبال کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب۔ فرمایا کہ نماز تبھی قبول ہوگی کہ دل کے اندر محبت رسول ہوگی۔ حضرات گرامی یہی سبق قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اتنی عزتوں والا نبی تمہیں عطا فرمائے، کامیاب کون ہے؟ فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس نور کی، فرمایا جو نور ان پر اتارا گیا۔ فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے ایسے مبارک نبی پر، ایسے محترم نبی پر جن کو اللہ نے یہ مقامات عطا فرمائے، فرمایا کہ ان کی تعظیم کی، ان کی توقیر کی، اور اس نور کی اتباع کی جو ان پر نازل کیا گیا۔ دو چیزیں بیان کی، پہلے اس نبی محترم پر ایمان لانا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی تعظیم و توقیر کو بجا لانا۔ حضرات گرامی وقت ہو چکا ہے، وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں صرف ایک حدیث پاک آپ کو سنا کر بس اسی آیت کریمہ کی تشریح کے اندر ایک حدیث پاک کہ قرآن نے کامیابی اور کامرانی کا معیار کیا رکھا ہے، اس پر میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بلکہ 2 جمعوں کے اندر ایک مفصل گفتگو کر چکا ہوں۔ صرف ایک حدیث پاک میں سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس کی تشریح کے اندر کامیابی کس پر رکھی؟ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا کامیاب وہ ہو گیا، فرمایا کہ جس نے ایمان لے کر آئے اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی تعظیم و توقیر کی۔ گزشتہ ایک درس کے اندر میں نے قرآن اور تعظیم رسول پر ذکر کیا، ایک درس کے اندر میں نے قرآن، صحابہ کرام حضور کی تعظیم کیسے کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہے گا کہ تم نے آج تعظیم شروع کر دی، یہ کوئی امام احمد رضا نے تمہیں تعظیم کا سبق دیا، کوئی مجدد الفسانی نے تمہیں تعظیم کا سبق دیا، تو یہ تعظیم کا سبق کسی اور نے نہیں دیا، قرآن نے عطا فرمایا اور صحابہ کرام نے وہ تعظیم کر کے دکھائی۔ یہ میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہوئی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو عمرو بن عوف، یہ قبیلہ ہے، ان کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔
پتہ چلا، اور نماز عصر کا وقت ہے، نماز عصر کا وقت قریب ہے، حضور مسجد نبوی کی نماز عصر کی امامت کا مصلی چھوڑ کر قبیلہ بنو عمر کی طرف تشریف لے گئے کہ لڑائی ہو گئی ہے۔ ذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی عمر بن عوف لیصلح بینہم، ان کے درمیان صلح کرائیں۔ ایک میں چھوٹا سا جملہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں لڑائی ہو جاتی ہے تو اس جلتی پر تیل کا کام کیا جاتا ہے کہ لڑائی ہوئی ہے اور بھڑکاؤ اس کو۔ اب روڈ پر لڑائی ہوئی ہے تو سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، ابے لڑائی ہوگی سیلفی بناؤ، سیلفی بناؤ، سیلفی بناؤ۔ ابے خدا کے بندے، ادھر لڑ رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، کچھ نقصان ہو رہا ہے، ادھر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کسی کو اٹھانے کے بجائے یہ قوم سیلفیاں بنانے کے اندر لگی ہوئی ہے، کسی کی لڑائی ہوئی ہے، اس لڑائی کو ختم کرنے کے بجائے ان دندوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا کردار ادا کرنا ہے؟ اگر لڑائی ہو جائے تو وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم نے آگے بڑھ کر صلح کرانی ہے۔ بہرحال حضور خود تشریف لے گئے مسجد نبوی کی امامت کو چھوڑ کر، نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کی، فجاء المؤذن الی ابی بکر، اذان کہی اور آ کر کہا کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل، اقامت کہہ دی گئی، نماز کے لیے صفیں بن گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی پر کھڑے ہو گئے، اور نماز جب شروع ہو گئی تو دوران نماز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رسول اللہ والناس فی الصلاۃ، یہ لفظ سنیے گا، لوگ سارے، لوگوں سے مراد صحابہ کرام، مسجد نبوی، میری اور آپ کی نماز نہیں ہے کہ ہماری توجہات ادھر ہیں، وہ بڑے انہماک کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لوگ نماز کے اندر ہیں، حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے، سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے، وَقَانَ ابو بکر لا يلتفت فی صلاتی، نماز کے اندر توجہ ادھر ادھر نہیں کرتے، بالکل توجہ کے ساتھ۔ لیکن لوگوں نے جب دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، وہ نماز کے اندر ہیں، لیکن جب حضور صفوں سے گزرتے رہے تو ایک پوری مسجد نبوی مہک گئی۔ وہ تو گلیوں سے گزر جائیں تو وہ گلیاں مہک جاتی ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے صف کے اندر تشریف لائے، صحابہ کرام نے فصفق الناس، ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا، 1 2 3 4، فلما اکثر الناس تصفیق، جب سب لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی توجہ کی تو حضور پہلی صف کے اندر موجود ہیں۔ حضرات گرامی منزل در منزل موجود ہیں، میرے سامنے بخاری شریف کھلی ہوئی ہے، حضرت امام بخاری نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوران نماز، آپ دوران نماز پڑھتے پڑھتے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ حضور نے فاشار رسول اللہ انم کس مکانک یا ابا بکر، ابو بکر نماز پڑھاؤ، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ فقدم رسول اللہ، حضور آگے بڑھے، نماز جب مکمل ہوئی، فلما انصرفا، نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ یا ابا بکرین ما منعکا، تجھے کس چیز نے روکا جب میں تجھے کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھاؤ۔ یہ میرے سامنے بخاری کے الفاظ کھلے ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نام نہیں لیتے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ ہے آج ہمارا، اور یہ بچوں کو عقیدہ سکھانا ہے نسل در نسل، کہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ کوئی آج کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ جو حضور کی تعظیم کا سبق ہے یہ آج ہم نے کوئی 1400 سال کے بعد نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ نام نہیں لے رہے اپنا، کہتے ہیں یا رسول اللہ ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ رسول خدا تشریف لے اور وہ نماز پڑھا رہا۔ بس حضرات گرامی، بات صرف اتنی ہے کہ تم آج یہ جگڑ رہے ہو، یہ انگریز نے تمہیں اس فرقہ واریت کے اندر ڈال دیا بر صغیر کے اندر کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ وہ صحابہ کرام پوری مسجد نبوی سے پوچھنا کہ نماز میں خیال آیا تھا یا نہیں آیا تھا، کس کے لیے تصفیق کر رہے تھے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھنا کہ پیچھے ہٹے تھے تو خیال آیا تھا نہیں آیا تھا؟ اقبال کہتے تم کہتے ہو خیال آنے سے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ان کا محبت و شوق نہ ہو تو نماز کیسی نماز ہے؟ کہ شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تم کہتے ہو نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نماز ہو، حج ہو، تمام عبادات ہوں، تبھی قبول ہوں گی جب محبت و تعظیم رسول دل کے اندر ہوگی۔
اللہ تعالی ہمارے بچوں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر اس محبت کو منتقل فرمائے۔ وآخر دعوانا